بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو جج اور دو جنرلز جنہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، نواز شریف صاحب نے کھلی دھمکی دے دی ہے۔ مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو حمزہ شہباز اور مریم نواز نے بھی خطاب کیا ہے اور دونوں اکٹھے خطاب کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے الیکشن کیمپین کے دن جو ہے قریب آتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب غائب ہیں اور پرویز الہی صاحب اینٹی کرپشن کے ہیڈ آفس پہنچ گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بار بار گرفتار ہوتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیں گے جتنی دفعہ ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مطلب آپ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ان لوگوں سے ہمدردیاں کر رہا ہوں۔ مجھے ہمدردی صرف آئین اور قانون سے ہے، کیونکہ آج پرویز الہی ہے تو کل کوئی اور ہوگا، اور کل جو گزر گیا تب کوئی اور تھا۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ آئین اور قانون کے مطابق جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا دے، اور وہ کھلے عام دے۔ وہ تو آج عدالت سپریم کورٹ کی ہیئرنگ جو ہے ہم نے لائیو دیکھی ہے ٹیلی ویژن پہ، ٹرانسپیرنسی نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح کسی نے کوئی جرم کیا ہے، آپ اس کے خلاف مقدمہ بنائیں، اس کو پکڑیں، اس کو عدالت میں پیش کریں، چلان پیش کریں، عدالت اسے سزا دے، پھر چاہے 500 سال قید کی سزا دے دے، وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے، بات قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، پھر تیسرا کیس، پھر چوتھا کیس، پھر پانچواں کیس، مطلب 12 مرتبہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ اب کہیں کوئی سالڈ کیس ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اگر فائنلی ان کیسز پہ ضمانت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ضمانت ہو جائے، مطلب اس میں اتنی زبردستی والی کون سی چیز ہے؟ اور وہ کوئی بھی ہو، وہ میں پرویز الہی کی بات نہیں کر رہا، وہ شہباز شریف ہوں، وہ حمزہ شہباز ہوں، وہ خواجہ صاحب ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، وہ فریال تالپور ہوں، وہ کوئی اور ہوں، ان کے خورشید شاہ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا وہ ہوں، عمران خان صاحب ہوں، وہ عمران ریاض خان ہوں، کوئی بھی ہو، آپ ان کے خلاف جینون کیس بنائیں، اس پہ ان کو سزا دلوائیں۔ یہ جو اٹھا کے غائب ہو جانا مزیدار چیز نہیں ہے۔ اور ان کی بیگم اور ان کے بیٹے کی تو حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن ان کے خود جو ہے مشکل وقت ہی چل رہا ہے۔ اچھا، اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ ہماری سیاست اسی طرح چلنی ہے، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، کیونکہ خان صاحب ابھی بھی ان کے جو ساتھی ہیں نا، وہ بڑی اونچی ہواؤں میں چل رہے ہیں کہ جی فوج ہم سے بات کرنا چاہ رہی ہے، امریکہ سے درخواستیں ہو رہی ہیں، امریکن اور برٹش جو ہیں امبیسڈرز اور ڈپلومیٹس ان کے ساتھ ان سے سفارشیں کرائی جا رہی ہیں کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ نیو یارک میں اور واشنگٹن میں، نیو یارک سے جلوس لے جا کے واشنگٹن میں وہ مظاہرے کر کے وہ سمجھ رہے کہ اس طرح سے وہ مینیج کر لیں گے۔ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی۔ پاکستان کی سیاست پاکستان کے گراؤنڈز پر ہوگی، اور یہاں پر عمران خان صاحب نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہوا ہے، وہ نہیں کسی کے ساتھ بات کر سکتے۔ اور اب شیخ رشید صاحب غائب ہے، مطلب وہ پرسوں گرفتار ہوئے تھے اور کل سارے دن ان کا کچھ نہیں پتا، کسی عدالت میں نہیں پیش ہوئے ہیں، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب شیخ رشید صاحب سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، بٹ وہ ایک پاکستانی ہے یار۔ آپ ان کو پکڑیں، ان کے خلاف کیس بنائیں، ان کو جیل میں ڈالیں، انہیں پھر میں وہی کروں گا 200 سال، 500 سال، 100 سال، 50 سال، جو سزا بنتی ہے دیں، جو قانون کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے دے دیں۔ تو یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، مطلب وہ ادروائز پھر لڑائی جھگڑے آپس کے ذاتی، پھر وہ جو ایک ویڈیو چل رہی ہے ان کو عطا تارڑ صاحب کو جو گالم گلوچ ہو رہی ہے جس طرح سے لوگ، مطلب وہ کوئی دنیا کے مہذب معاشرے میں، چلے باقی دنیا چھوڑ دیں، ہم اپنے پاکستانی معاشرے میں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ان کے گھر والے، ان کے کوئی ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، میاں بیوی، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں ہر انسان کے، تو جو شخص گالیاں نکالتا ہے، یہ گالیاں بکتا ہے، وہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ اس کے بھی گھر والے نے سننی ہے کوئی چیز، اور وہ بڑے فخر سے کوٹ کی جا رہی ہے، آگے ری ٹویٹ ہو رہے ہیں، شیئر ہو رہے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے بڑے اہم قسم کے جو وہ ہے نا چاہنے والے، بڑے ریگولر قسم کے اور سوشل میڈیا پہ ریگولر نظر آنے والے، وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور فخر سے شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ماں بہن کی گالیوں میں فخر کی بات کیا ہے۔ آپ کو عطا تارڑ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو نواز شریف سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بلاول بھٹو سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے، پرویز الہی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ ماں بہن کی گالیاں کیا سسٹم ہے یار؟ مطلب پتہ نہیں، کوئی تہذیب، کوئی تھوڑی سی شرم، کوئی لحاظ، کوئی تمیز،
مجھے واقعی نہیں سمجھ آتی کہ ان کے گھر والے کس طرح سے اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور وہ کیسے فخر سے یہ بتاتے ہوں گے، یا آگے جب کوٹ آتا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے، یا مطلب ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے ذاتی دوستوں سے بھی بات کرتے ہوئے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور نہ سن لے، کہ کوئی ایسی لینگویج نہ استعمال کر رہے ہو جو بری لگ رہی ہو کسی کو، اور یہ سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں بڑے فخر سے. عجیب کمال، وہ کمال تو نہیں، واہیات ہی لوگ ہیں بہرحال. اور خیر الیکشن کا تھوڑا سا سین جو بن رہا ہے، گرما گرمی ہو رہی ہے. مریم نواز نے اور حمزہ شہباز نے کل خطاب کیے ہیں اور بڑے دھواں دھار. انہیں اب امید ہے کہ مریم نواز کو بھی لگتا ہے کہ اب انصاف ہوا کرے گا، اور حمزہ کو بھی لگتا ہے کہ انصاف ہوگا. سب لوگوں کی توقعات ایک شخص سے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ، ایک آدمی. اچھا کاش ہمارا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ سارے کے سارے 15 16 17 جو ججز ہوں، ہمیں ان سب پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں گے، میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، اور ہمارے ایماندار ججز ہوں گے، عمران دار نہیں ہوں گے. مطلب کوئی بھی عمران نہیں، کسی کو بھی وہ بائسڈ ہو کر فیورٹزم کے مطابق چلنے والے لوگ نہ ہوں. تو ابھی ہمیں بھی امید بندی ہے، سب کو ہی ہے. ایک طرف میں کہہ رہا ہوں مریم نواز اور حمزہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سراج الحق صاحب کو بڑی امید ہے کہ شاید اب انصاف ہونے لگ جائے گا. تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ سب کی امیدیں قائم رہیں، یہ امیدیں ٹوٹ نہ جائیں. تو دوسری طرف نواز شریف صاحب کو بھی بہت امید ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے، مٹی پاؤ والا کام نہیں چلے گا. خاص طور پہ 2 ججز اور 2 جنرلز، ان کو تو کوئی معافی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہوا ہے اس قوم کے خلاف، جو 75 سال میں نہیں ہوا تھا، کہ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو یہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے بائی نیم کیٹیگوریکلی کلیئر کر کے 4 نام بتا دیے ہیں: جناب فیض حمید، جناب باجوہ، جسٹس ثاقب نثار ریٹائرڈ، اور جسٹس کھوسہ ریٹائرڈ. وہ کہ یہ 4 بندے اصل مجرم ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایسے جرم ہوتے ہیں جنہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا. تو یعنی اس کا مطلب بندوں کو بھی معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احتساب ہو، کڑا احتساب ہو، اور آن میرٹ احتساب ہو. ان کو لا کر عدالت میں کھڑا کریں، انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. ظاہر ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوگا، ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے، مالی مفادات تھے، جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا پھر اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. اس کے لیے چاہے نئی قانون سازی کرنی پڑے، کوئی نئی عدالتیں بنانی پڑے، جو مرضی کریں. یہ اب نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سارا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ واپس آ رہے ہیں. واپس آنے کا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. 21 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے، انہیں پاکستان آنا ہے. مریم نواز صاحبہ اور پوری پارٹی ان کے استقبال کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے کہ بڑا استقبال کریں گے. اچھا الیکشن ہوں گے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں واپس اقتدار میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ ان مجرموں کو، جنہوں نے آج ہمیں اس حالت پہ پہنچا دیا. انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ڈالر اتنے کا تھا، یہاں پہنچ گیا ہے. پیٹرول 65 روپے تھا، آج 332 روپے کلو وہ لیٹر ہو گیا ہے. آٹا جو ہے وہ 35 روپے تھا، تو آج 180 روپے ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ نمبرز، یہ فگرز وہ بول رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں، بٹ مجھے امید یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں گے، اور یہ سارے مجرم جو ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں نقصانات زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کا ازالہ ممکن نہیں. تو جو ممکن نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلخیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں جتنی پیدا کر دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا جی ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ہمارے خلاف کیسز بن جاتے ہیں، اور جو بھی جن لوگوں نے ملک کو اس سٹیج پر پہنچایا ان سب کا احتساب ہوگا. اور پھر انہوں نے انڈیا کی مثال دی. انہوں نے کہ انڈیا ہم سے پیچھے تھا. واجپئی کے دور میں ان کے $1 بلین، $1 ارب کے اثاثے تھے، ریزرو جو تھے، جو آج 600 ارب پر پہنچ گئے ہیں. G20 اجلاس وہاں ہو رہا ہے جو ہمیں کرانا چاہیے تھا، ہم بھی اس پوزیشن میں ہوتے، لیکن ظاہر ہے ہم نہیں ہیں. ہم تو $1 ارب مانگتے پھرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پہ شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہم پر وہ کی جاتی ہیں. اور 70 سال میں اتنا بڑا جرم کسی نے نہیں کیا کہ 25 کروڑ عوام کے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے.
اور انہوں نے کہا اپنا سارا سیاسی سرمایہ داؤ پہ لگا کر ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اچھا اس میں انہوں نے کریڈٹ شیئر بھی کیا. انہوں نے کہا پی ڈی ایم نے، مطلب انہوں نے اکیلے نہیں لیا، انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت نے، جو پی ڈی ایم نے حکومت بنائی، ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پہ لگایا ہے اور ہم نے اپنی سیاست بچانے کی بجائے ملک کو بچایا ہے، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اچھا اور پھر وہی کہ ایسی چیزیں پہ خدا بھی معاف نہیں کرتا. اور ہمارے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچائیں کہ احتساب ہونا ہے، خود احتسابی ہونی چاہیے. اچھا یہ پیغام تو پورے ملک میں پہنچ جائے گا. میاں صاحب 2-4 مرتبہ خطاب کریں گے، آ جائیں گے تو خود جلسے جلوس کریں گے، یہ سارا پیغام پہنچ جائے گا. میاں صاحب 2-3 چھوٹی چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں کہ اس حکومت میں آپ کا بڑا انفلوئنس ہے، بڑا انفلوئنس ہے آپ کا، اہم عہدوں پہ لوگ آپ کے موجود ہیں. انتظامیہ بہت سی جگہوں پہ نون لیگ کی ہدایات کے مطابق چل رہی ہے، وہاں پہ ان کے مطابق وہ اپوائنٹ ہوتی ہے. حضور یہ الیکشن کے بعد آپ نے آنا ہے، لیکن آج بھی الیکشن پتہ نہیں جب تک بھی ہو رہے ہیں، چلے جب تک بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں. تو آپ نے ایک پہلے ہمیں تحفہ دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، وہ تو ہم یہی باتیں سننے میں رہے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے بڑے سینئر لوگوں کے تحفظات ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے غلط پالیسیاں بنائی جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا. تو خدا را ابھی کوئی سپورٹ کرنی، یہ ساری چیزیں، یہ تقریریں، جلسے، سارا کچھ چلتا رہے گا، لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا اسے، لیکن عوام کے لیے مطلب ہر روز ہر دن گزرنے والا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ان کی آسانی کے لیے بھی کوئی ہدایات دیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ کچھ تھوڑی سی آسانی کر دیں. باقی کریڈٹ آپ کو مل جائے گا، بہت سارے کام کرنے والے ہیں. آپ نے پھر سڑکیں بنانی ہیں، موٹر ویز بنانے ہیں، ایئرپورٹس بنانے ہیں، ڈیمز بنانے ہوں گے، بجلی کے پلانٹس لگانے ہوں گے، یہ سارا کچھ کیجیے گا. آپ کو لوگ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. لوگوں کی خدمت کریں آج سے، الیکشن کے بعد تو آپ نے جو کرنی ہے سو کرنی ہے، آج بھی ان کا کوئی خیال کریں. شکریہ.